خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور اس کے انعام و احسان سے ہماری گفتگو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی کم عمری میں نکاح کے تعلق سے جاری ہے، اور مختلف زاویوں سے اور مختلف معیارات اور مختلف پیمانوں سے ہم نے اس پر گفتگو کی۔ موضوع سے متعلق تقریباً ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ اب اس 23-24 ہفتے کی گفتگو کے بعد ایک خاتمے کے طور پر کچھ اہم باتیں جو اس سے متعلق ہیں، اس سے ریلیٹڈ اور اس سے جڑی ہوئی ہیں، اس پر اس گفتگو کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے گزشتہ ہفتے اشارتاً عرض کیا تھا کہ یہ بات تو ہو چکی، تاریخی طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی، اور عالمی مذاہب کی روشنی میں بھی، عقل کے معیار پر بھی، عرف اور عادات کی بنیاد پر بھی، کہ کسی لحاظ سے اس نکاح پر انگلی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ نکاح صحیح ہے تو آج بھی یہ ہمیں کرنا چاہیے اور آج بھی ہونا چاہیے کہ کوئی بڑی عمر کا مسلمان یہ 9 سال کی کسی لڑکی سے شادی کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا تو پھر اسلام یہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ، بلکہ اسلام کا دعویٰ خود یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمی مذہب ہے۔ یہ ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر جگہ کے لیے ہے، ہر رنگ، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے۔ اس کائنات کے جس خطے میں انسان بستا ہے اس جگہ اسلام اور اسلامی تعلیمات بھی پوری طرح انسان کا ساتھ نبھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، خواہ وہ 7 طبق زمین کے نیچے چلا جائے، چاند پر چلا جائے، یا جس ملک میں، جس خطے میں اور جس حصے میں جانا چاہے چلا جائے۔ کہیں بھی اسلامی تعلیمات اس کو یہ نہیں کہے گی کہ اب تم کسی اور کا دامن پکڑ لو، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، بلکہ اسلام ہر جگہ، ہر زمانے میں اپنے ہر ماننے والے کی ہر مسئلے میں، ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک آفاقی مذہب ہے، ایک عالمی مذہب، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب جب ہمارا بلکہ خود اسلام کا یہ دعویٰ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آج بھی اس طرح کی شادیوں کی اجازت ہمیں دینی چاہیے، مگر خاص کر ملکی قوانین بننے کے بعد، جس کی تاریخ میں نے عرض کی کہ تقریباً صدی، 1.5 صدی یا زیادہ سے زیادہ 2 صدیوں سے یہ رجحان پیدا ہوا
کہ شادی کے لیے کم عمر کے تعلق سے کوئی نہ کوئی لمیٹیشن مقرر کی جائے کہ کم از کم شادی کس عمر میں ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ رجحان اور یہ خیال انسانی معاشروں میں پیدا ہوا تو پھر ملکی سطح پر قوانین بنائے گئے، اور موجودہ وقت میں حالیہ دنوں میں 18 سال سے لے کر 22 سال کی عمر کے درمیان یہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں یہ عمر کم از کم شادی کی مقرر ہے، 18 سے لے کر 22 کے درمیان۔ تو یہ ملکی قوانین بننے کے بعد ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر ہم مسلمان اگر ہندوستان میں بستے ہیں تو ہندوستان کے جو اپنے قوانین ہیں ہم ان پر بھی عمل کریں گے، بلکہ ان پر بھی عمل کرنا ہمیں ہمارا دین اور ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب ملکی قوانین جو بھی ہوں 18 سے 22 کے درمیان، ان کے پیش نظر بھی اور دیگر بہت سارے احوال اور معاملات کی وجہ سے بھی اب یہ چیز قابل عمل نہیں رہی کہ 9 سال کی عمر میں شادی کی جائے۔ تو کیا اسلام اس صورت میں بھی آج کے زمانے میں بسنے والے مسلمان کے لیے قابل عمل ہے؟ اگر 9 سال کی عمر میں 1400 سال پہلے شادی کی جا سکتی تھی اور آج نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے دنیا نے یہ سمجھا کہ آج اسلام کا یہ حکم قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سطحیت سے نکل کر بغور اگر جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ اعتراض اس وقت اسلام پر صحیح ہوتا کہ آج 1500 سال پہلے کا اسلام آج قابل عمل نہیں ہے۔ یہ اعتراض اس وقت درست اور صحیح ہوتا کہ جب اسلام نے شادی کی کوئی عمر مقرر کی ہوتی اور یہ محدود کر دیا ہوتا اس میں، یا یہ واجب قرار دیا ہوتا کہ تمہیں اگر شادی کرنی ہے تو تمہاری اتنی ہی عمر ہونی چاہیے اور لڑکی کی اتنی ہی عمر ہونی چاہیے۔ عمر کے اعتبار سے کرائیٹیریا اگر اسلام نے دیا ہوتا تب یہ بات صحیح ہوتی کہ لڑکی کی عمر 9 سال ہو اور لڑکے کی عمر 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، تب بات صحیح ہوتی کہ اسلام نے تو مقرر کیا کہ لڑکی کی عمر 9 سال ہو، مگر آج تم لڑکی سے 9 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتے۔ لہذا اسلام کا وہ حکم جو 1400 سال پہلے قابل عمل تھا آج قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جس کی تعلیمات کے بنیادی مآخذ، بنیادی منابع قرآن پاک اور احادیث نبویہ ہیں۔ قرآن پاک کی کسی آیت یا احادیث نبویہ کے کسی صیغے میں ہمیں عمر کے اعتبار سے کوئی تقرری ہمیں نظر نہیں آتی کہ اسلام نے یہ واجب کیا ہو یا یہ ضروری کیا ہو کہ لڑکی اس عمر کی ہو تو ہی تمہیں شادی کرنی ہے۔ نہیں، بلکہ اسلام نے جو دائرہ اور جو کرائیٹیریا دیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ بلوغت، لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں، لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں۔
فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ عورتوں سے شادی کرو. اب بلوغت اس کا تعلق عمر سے ہے کہ کوئی عمر ایک ایسی مقرر ہو کہ جس میں لڑکا یا لڑکی بالغ ہو ہی جائیں، یا بالغ ہونا یہ عمر کے ساتھ مقید ہو؟ ایسا ہے نہیں، بلکہ بالغ ہونا یہ ایک حالت ہے، یہ ایک انسانی جسم کی کیفیت ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر عمر سے نہیں ہے، بلکہ یہ حالت اور یہ کیفیت انسانی بدن پر عمر کے مختلف مرحلوں میں طاری ہوتی ہے. کوئی 10 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، کوئی 11 سال کی عمر میں ہوا، کوئی 12 سال کی عمر میں ہوا، کوئی 13 14 15 16 سال کی عمر میں بالغ ہوا. کوئی عمر مقرر نہیں ہے. تو ایک کرائیٹیریا کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ بالغ ہونا، اور اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اور اس کرائیٹیریا کا بنیادی دوسرا حصہ صاحب ایمان ہونا. فرمایا قرآن کریم میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ مومنہ عورتوں ہی سے نکاح کرو. اب ایمان والی ہونا، مسلمان ہونا، مومنہ ہونا، کیا اس کا تعلق کسی خاص عمر سے ہے؟ کہ کوئی عورت صاحب ایمان اتنے سال ہی میں ہوگی؟ ہے نہیں ہے. اس کا تعلق بھی کسی عمر سے نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو پیدائشی مسلمان ہے، اور باہر سے اگر کوئی مسلمان ہوا تو وہ عمر کے جس مرحلے اور جس حصے میں اور جس پڑاؤ میں چاہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے. نمبر 3 جو اس کرائیٹیریا کا انتہائی حساس، انتہائی ممتاز اور بے مثال حصہ ہے، وہ ہے کہ اسلام نے اس کی بنیاد جس طرح مسلمانوں کے بہت سارے معاملات کی بنیاد اس اصل پر رکھی، اسی طرح نکاح کی بنیاد بھی اس اصل پر رکھی کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار. یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بنیادی طور پر. پھر ہمارے ائمہ اور فقہا اور اصولیین نے اسے ایک اصل الفقہ کے طور پر اصول فقہ میں شامل کیا، اور اسلام کی بہت ساری تعلیمات اس پر متفرع ہوتی ہیں. لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان میں پڑو نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. یہ تیسرا بنیادی حصہ نکاح کے کرائیٹیریا کا. اب یہ جو حصہ ہے یہ بڑا خاص ہے. یہ تو عمر کا معاملہ اس طرح ختم کرتا ہے کہ اگر 18 19 20 22 سال نہیں، 30 سال کی لیڈی سے نکاح کرنے میں بھی اگر اس کو ضرر ہو تو اس سے شادی نہیں کی جائے گی. اسلام آپ کو اجازت نہیں دے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی عمر کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اگر اس عورت سے شادی کرنے میں اگر اس عورت کے لیے نقصان کا کوئی پہلو ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، خواہ عمر اس کی 25 سال کی، 30 سال کی، 35 40 سال کی کیوں نہ ہو. تو اب بھی عمر کا کوئی مسئلہ رہا اسلام میں نہیں. دنیا طے کرتی ہے 18 20 22 نہیں، اسلام کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، دین فطرت ہے، دین فطرت ہے. اس نے نکاح کی بنیاد میں ایک بنیادی چیز یہ رکھی کہ یہ بھی دیکھو کہ اس نکاح سے جس سے تم نکاح کر رہے ہو اس کو نقصان تو نہیں، اس کو کوئی کسی طرح کا کوئی ضرر کوئی تکلیف تو نہیں.
تو اب عمر اس کی جو بھی ہو، خواہ 18 ہو 22 ہو، نہیں، اسلام کہتا ہے تم نے تو 22 تک حد رکھی ہے نا. اسلام کہتا ہے اگر 40 کیوں نہ ہو، 30 اور 35 کیوں نہ ہو، اگر عورت کا اس میں ضرر ہے تو اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. یہ بنیادی طور پر یہ کرائیٹیریا کا جو یہ مثلث ہے، 3 بنیادی چیزیں. نمبر 1 عورت ہونا یعنی بالغہ ہونا. اس تعلق سے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ جو بالغہ ہو اسی کو عورت کہا جاتا ہے. بالغہ ہونا، مومنہ ہونا. نمبر 3 اس کے حق میں کسی طرح کا کوئی ضرر اور کسی نقصان کا پہلو نہ ہونا. یہ تینوں چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ عورت اسلام میں ایبل ہے شادی کے لیے. اس میں کہیں سے کہیں تک عمر کا کوئی مسئلہ ہے نہیں نا. اب جب عمر کا مسئلہ اس میں نہیں ہے تو اب کوئی 18 سال کی عورت سے نکاح کرے تو بھی اس نے اسلام پر عمل کیا. کیوں؟ ہم پوچھیں گے کہ یہ 18 سال والی بالغہ ہے یا نہیں، مومنہ ہے یا نہیں، اس کے حق میں کوئی ضرر تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اسلام پر عمل کیا. 22 سال کی عمر کی بچی سے نکاح کیا، عورت سے نکاح کیا تو اسلام پر عمل کیا یا نہیں. 25 سال کی عورت سے نکاح کیا، اسلام پر عمل کیا یا نہیں. اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب 18, 20, 22 اور 25 سال کی عمر کی عورت سے شادی تو اسلام کی تعلیم پر عمل ہوگا. مگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 30 سال کی عورت سے شادی کیا مگر یہ اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ بالغہ تو ہو مگر مومنہ نہ ہو. تو اب 30 سال کی تو ہے مگر مومنہ نہیں ہے تو اس لیے اسلام اس سے نکاح کی اجازت نہیں دے گا. بالغہ بھی ہے، مومنہ بھی ہے، مگر کسی وجہ سے اس کے حق میں ضرر ہے، نقصان ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث یہ نکاح بنے گا. تو اب مومنہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے، لیکن اس کے حق میں ضرر ہے تو 30-35 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اسلام اس عورت سے شادی کی اجازت نہیں دے گا. اس کو کہتے ہیں دین فطرت. یہ دین فطرت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب 18 سال کی ہو گئی تو خواہ مرتی رہے جا کے اس سے شادی کر. نہیں، یہ اسلام ہے کہ اس کا ہر قانون، اس کی ہر تعلیم فطرت آدھارت ہے. فطرت کیا چاہتی، اصل فطرت کا تقاضا کیا ہے، یہ اسلام ہے. تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ اعتراض کب ہو سکتا تھا، جب اسلام نکاح کو عمر کے ساتھ باندھتا کہ اسی عمر میں نکاح ہوگا، اس کے بعد نہیں ہو سکتا، تو یہ اعتراض ہوتا. مگر اسلام نے عمر کے ساتھ باندھا ہی نہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اب دیکھیے کوئی کہے کہ دن میں آنا، دن کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے دن؟ ہاں جی، دن ایک اس کا لمبا دورانیہ ہے نہیں ہے نا. موجودہ وقت میں اس کو موٹا موٹی آپ 6 بجے سے پکڑ لیجئے اور ادھر تقریباً 6:30 بجے تک پکڑ لیجئے، 12 ساڑھے 12 گھنٹہ. دن کا دورانیہ کیا ہے؟ 12 گھنٹے کا. کسی نے کہا دن میں آئیے، تو اب دن میں آئیے تو اب یہ 12 گھنٹے میں سے جس وقت بھی آ جائے دن میں آنے والا کہلائے گا یا نہیں؟ صبح 7 بجے آ جائے، بلانے والا بول سکتا ہے میں نے تو دن میں بلایا تھا نا تم کو، ہے اس کو یہ حق بولنے کا؟ نہیں. 8 بجے آ جائے، حق ہے. 9 بجے، 10 بجے، 11، 12، 1، 2 نہیں. اس لیے کہ یہ سارے دورانیے، سارے حصے دن کے ہیں. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ دن میں 10 بجے آنا، اب اگر کوئی 9 بجے آ جائے تو بھائی دن تو ہے مگر ابھی 10 نہیں بجا ہے.
یا 10 کے بجائے 11 بجے آئے تو دن تو ہے مگر 10 بج کر گزر چکا ہے. تو اب بلانے والے کو یہ حق ہے کہ اسے لوٹا دے اور اسے کہے کہ تم میرے بلانے کے مطابق آنے والے نہیں ہو. میں نے بلایا تھا 10 بجے, تم 9 بجے آئے, لہٰذا واپس جاؤ. میں نے بلایا تھا 10 بجے, تم 11 بجے آئے, لہٰذا واپس جاؤ. بات آئی سمجھ میں؟ تو اگر دن میں 10 بجے بلاتا تو اب 11 بجے آنا یا 9 بجے آنا بلانے والے کے آرڈر کے خلاف ہوتا. لیکن جب صرف دن کہا ہے تو 9, 10, 11 کیا 12 بجے آئے تو بھی آنے والا ہے, حکم پر عمل کرنے والا ہے. 7 بجے آنے والا ہے تو بھی حکم پر عمل کرنے والا ہے. 6 بجے آنے والا ہے تو بھی حکم پر عمل کرنے والا ہے. تو اسلام اگر یہ کہتا نکاح کرو 9 سال کی لڑکی سے, تو آج اگر کوئی 18 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا تو اسے کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اسلام کے حکم پر عمل نہیں کیا. مگر اسلام نے تو یہ کہا ہی نہیں. اسلام نے کہا نکاح کرو بالغ مسلمان اور ایسی عورت سے کہ نکاح اس کے حق میں تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. تو اب ایسی عورت خواہ 18 سال کی ہو تو بھی اسلام پر عمل کیا, 19 سال کی ہو تو بھی اسلام پر عمل کیا, 20 سال کی ہو تو بھی اسلام پر عمل کیا, 22, 25, 30 سال کی ہو تو بھی اسلام پر عمل کیا. اور اگر یہ کوالٹی اس عورت میں نہ ہو تو 25 سال کی ہو تو بھی اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی نے کہا رات میں آنا تو رات کے 12 گھنٹے کے دورانیے کے درمیان جب بھی آ جائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ بلانے والے کے مطابق آنے والا ہوگا. لیکن اگر وہ کہے رات میں 10 بجے آنا, 11 بجے آئے تو اب بلانے والے کے مطابق آنے والا, یا 9 بجے آئے تو اب بلانے والے کے مطابق آنے والا نہیں قرار پائے گا. اسی طرح یہ اسلام جو ہے نا, اس میں بڑی لچک ہے, اور اسلام کی یہ ایسی خصوصیت ہے جو دنیا کی ہر فکر, ہر مذہب اور ہر منہ بولے دین سے اسلام کو الگ, جدا اور ممتاز کر دیتی ہے. یہ خوبی یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. اسلام میں جو بنیادی طور پر اس کے اصول میں اجتہاد ہے, قیاس ہے, استصحاب ہے, یہ جو اصول ہیں انہوں نے اسلام کے اندر اس طرح کی لچک پیدا کر دی کہ قیامت تک نہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا, نہ کوئی ایسی جگہ انسان تلاش کر پائے گا کہ جس زمانے اور جس جگہ میں جا کر کوئی انسان یہ بول سکے کہ یہاں اسلام کا فلاں قانون قابل عمل, فالویبل نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہ ہی ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں رہتے ہوئے کوئی ایسی حالت, کوئی ایسی کیفیت انسان پر طاری ہو سکتی ہے کہ جب اسلام کی کوئی تعلیم قابل عمل نہ رہے. مثال کے طور پر میں آپ سے آخری حد کی بات کر دیتا ہوں, اس کے اندر کی ساری بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں. انسان ایک زمانے کا ہو, ایک وقت کا, وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مر رہا ہے, بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے. اب اس کے پاس دور دور تک اس کی قدرت میں کھانے یا پینے کے لیے یا تو سور ہے یا تو شراب ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ کیفیت اور یہ موقع کسی کی زندگی میں آئے. کوئی چیز نہیں ہے. کھانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے جان پر بنائیے. نہیں کھایا تو مر جائے گا, نہیں پیا تو مر جائے گا, جسے حالت اضطرار کہا جاتا ہے. کھانے کے لیے صرف سور کا گوشت ہے, پینے کے لیے صرف شراب ہے. کیا کرے بھائی؟ اسلام میں تو سور اور شراب قطعاً حرام ہے, گنجائش ہی نہیں. کوئی دنیا جہان کا علم لے کر پیدا ہو جائے مگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اسے حلال نہیں کر سکتا. حلال کرنا تو دور, حلال ایک سیکنڈ کے لیے بھی سمجھ نہیں سکتا.
دل میں یہ خیال نہیں لا سکتا، جس لمحے خیال لائے گا اسی لمحے دائرہ اسلام سے باہر ہوگا۔ اب کیا کرے؟ جان بچانی ہے تو صرف سور کا گوشت ہے اور شراب ہے، تو اب یہاں اسلام پر عمل ہوگا یا نہیں؟ تو اس حالت کے لیے بھی اسلامی تعلیمات موجود ہیں کہ یہاں بھی اس قسم پرسی کے عالم میں بھی اسلام اپنے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ ضرورت بھر جب جان پر بن گئی ہے اور جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانا ہی پڑے گا یا شراب پینی ہی پڑے گی ورنہ جان جائے گی، تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ضرورت بھر سور کا گوشت کھا کر اپنی جان بچاؤ، ضرورت بھر شراب پی کر جان بچاؤ۔ اب اس سے بھی خطرناک کوئی حالت آئے گی کہیں کسی زمانے اور کسی وقت اور کسی جگہ میں؟ نہیں آ سکتی۔ تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے کہ حالت اضطرار میں بقدر ضرورت سور اور شراب یا کسی حرام قطعی کا استعمال اس کے حق میں کیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ اسلام ہے، اتنا فلیکسیبل ہے، اور اسی فلیکسیبلٹی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی کہ یہ قیامت تک ہر دور، ہر زمانے اور ہر جگہ کے مسلمان کے لیے قابل عمل رہے گا۔ لہٰذا یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ آج بھی کوئی اگر 9 سال کی لڑکی سے شادی نہیں کرتا تو یہ اسلام کی تعلیم کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ 18 سال کی لڑکی سے شادی کرنے والا بھی، 20، 22، 25، 30 سال کی لڑکی سے شادی کرنے والا بھی اسلام کے حکم پر ہی عمل کر کے شادی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے بہتر طریقے سے اور اسلام کی دیگر تعلیمات کو بھی بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔